آپ دیکھ رہے ہیں انفارمر ٹی وی۔ یہودی قوم کی تاریخ ایک قدیم اور دلچسپ کہانی ہے جو کئی ہزار سال پرانی ہے۔ خانہ بدوشی کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان کی تاریخ کے پیچھے کیا کہانیاں چھپی ہیں؟ یہودی قوم کی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تورات، قرآن اور بائبل میں بطور ایک عظیم پیغمبر تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک ممتاز شخصیت ہیں۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا اور ان کے 12 بیٹوں سے ہی بنی اسرائیل کی شاخیں وجود میں آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے حکمرانوں نے بادشاہت میں اعلیٰ مقام دیا تھا۔ کچھ عرصے تک بنی اسرائیل مصر میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ گزارتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مصری حکمرانوں نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ مصر میں ان پر مظالم کی انتہا ہو گئی، یہاں تک کہ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے پیغام سے آگاہ کیا، لیکن فرعون نے انکار کیا اور مظالم جاری رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں انہیں مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ یہ واقعہ یہودی تاریخ میں خروج کے نام سے مشہور ہے اور ان کی مذہبی شناخت میں اہم مقام رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد ان کا خانہ بدوشی کا دور شروع ہوا۔ بائبل اور تورات کے مطابق اللہ نے ان کو وعدہ شدہ زمین یعنی فلسطین کی طرف رہنمائی کی، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر وہ وہاں فوری طور پر داخل نہ ہو سکے۔ انہوں نے 40 سال تک صحرائے سینا میں خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاری، جہاں ان کا اللہ کے ساتھ مختلف امتحانات کا سامنا بھی رہا۔ یہ خانہ بدوشی کا دور ان کے ایمان اور وفاداری کے امتحان کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہودی ریاست کو مستحکم کیا اور یروشلم کو اس کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں بیت المقدس کی تعمیر کی، جو یہودیوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ ہے۔ اس دور میں یہودی قوم نے طاقت اور عظمت حاصل کی اور ان کی مذہبی شناخت میں مزید مضبوطی ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودی ریاست کمزور پڑ گئی، جس کے نتیجے میں مختلف حملہ آور قوموں نے یروشلم پر قبضہ کیا۔ بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو قید کر کر بابل لے جایا۔ اس دوران یہودیوں کی مذہبی کتابیں بھی مرتب ہوئی اور ان کی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی۔ بعد ازاں رومی سلطنت نے یروشلم پر قبضہ کیا اور 70 عیسوی میں رومی فوج نے یروشلم کو تباہ کر دیا۔ اس وقت کے بعد یہودی دنیا بھر میں منتشر ہو گئے اور ایک خانہ بدوش قوم کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے۔ یہودیوں کا یہ دور دیاسپورا کہلاتا ہے، جس میں انہوں نے مختلف ملکوں میں اپنی شناخت اور مذہبی رسومات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ یہودی قوم کی خانہ بدوشی کی حیثیت ان کی شناخت کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ مختلف ادوار میں انہیں مختلف ممالک سے نکالا گیا، لیکن انہوں نے اپنے مذہب اور ثقافت کو زندہ رکھا۔ یہودیوں کی خانہ بدوشی کے اس دور میں ان کے ساتھ مختلف مذاہب اور معاشرتی نظاموں نے سلوک کیا، جن میں اکثر ان کو نفرت اور تعصب کا سامنا کرنا پڑا۔ 19ویں صدی میں صہیونیت کی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن قائم کرنا تھا۔ اس تحریک کے تحت 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور یہودیوں نے دوبارہ اپنی زمین پر بسنے کا آغاز کیا، اور اس کے ذریعے یہودیوں نے اپنے تاریخی وطن میں دوبارہ اپنا وجود بحال کیا۔ یہودی قوم کی تاریخ ظلم اور خانہ بدوشی سے بری پڑی ہے،
لیکن ان کی طاقت اور ان کے مذہب سے لگاؤ نے انہیں ہمیشہ زندہ رکھا۔ خانہ بدوشی کا دور ان کی تاریخ کا لازمی حصہ ہے جس نے ان کی اجتماعی شناخت کو مضبوط بنایا۔ آج یہودی قوم اسرائیل کے قیام کے بعد ایک بار پھر اپنے تاریخی وطن میں آباد ہو چکی ہے، لیکن ان کی خانہ بدوشی کی کہانی آج بھی ایک تاریخی حقیقت کے طور پر زندہ ہے۔ یہ تھی یہودی قوم کی حقیقی اور مستند تاریخ جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔